السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ہماری اسٹوری چڑیا اور اندھا سانپ۔ ڈاکوؤں کے گروہ ڈکہ زانی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر آ بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اڑتی ہے، پھلدار درخت پر جا بیٹھتی اور وہاں سے اڑ کر پھر اسی خشک درخت پر آ بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار یہ دیکھ کر خشک درخت پر چڑھا۔ جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اندھا سانپ اس درخت کی سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ سردار نے یہ دیکھا تو متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا، الہی، یہ ایک موجی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے۔ پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں، یہ ڈکہ زانی کب مناسب ہے؟ یہ کہا تو اس نے ہاتف کی یہ آواز سنی کہ میری رحمت کا دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اب بھی توبہ کر لو تو میں قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اس نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور چلانے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے باز آیا الہی، میری توبہ قبول فرما۔ آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ بات ہے۔ سردار نے سارے واقعہ سنایا تو وہ سب بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور سب لوگ حج کے ارادے سے مکہ معظمہ کو چل پڑے۔ 3 دن کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک بڑھیا کو دیکھ جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ اس جنت میں وہ بھی ہے؟ سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہاں اے ضعیف، وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اندر سے ایک کپڑا نکال کر لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرے نیک فرزند انتقال کر گئے ہیں، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑا اسے دینا، لہٰذا اے خوش نصیب مرد، یہ اپنی امانت لو۔ سردار یہ سن کر عالم واجد میں آ گیا اور وہ کپڑے پہن کر مکہ معظمہ میں حاضر ہوا اور پھر اللہ کے مقبولین میں شمار ہونے لگا۔ سبق: انسان چاہے کتنا ہی گناہ گر کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو خدا تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنے مقبولین میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر عمل سے آج بھی باخبر ہیں اور ان کا کوئی گنہگار امتی سچے دل سے توبہ کر لے تو آپ خوش ہوتے ہیں اور امت کے نیک و بد اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب روشن ہیں۔ حوالہ کتاب روض الریحان، پیج نمبر 126۔ امید ہے آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔
لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔